الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء أهلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ یعلم جانتا ہے ما تحمل جو پیٹ میں رکھتی ہے کل انثی مادہ وما او جو تغیض سکڑتا ہے الارحام رحم جمع وما او جو تزداد بڑھتا ہے وکل اور ہر شے چیز عندہ اس کے نزدیک بمقدار ایک اندازہ سے. اللہ جانتا ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے ہر مادہ اور جو سکڑتے ہیں پیٹ اور بڑھتے ہیں اور ہر چیز کا اس کے یہاں اندازہ ہے کہ مذکر یہ ہے یا مؤنث پورا ہے یا ادھورا اچھا ہے یا برا وغیرہ. ذالک من الاحوال یعنی حاملہ کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یہ زیادہ پورا بن چکا ہے یا نہ تمام ہے تھوڑی مدت میں پیدا ہوگا یا زیادہ میں غرض پیٹ کے گھٹنے بڑھنے کی تمام اسرار و اسباب اور اوقات و احوال کو پوری طرح جانتا ہے اور اپنے علم محیط کے موافق ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازہ اور استعداد کے موافق رکھتا ہے. اسی طرح اس نے جو آیات انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے اتاری ہیں ان میں خاص اندازہ اور مصالح و حکم ملحوظ رہی ہیں. جس وقت جس قدر بنی آدم کی استعداد و صلاحیت کے مطابق نشانات کا ظاہر کرنا مصلحت تھا اس میں کمی نہیں ہوئی. باقی قبول کرنے اور منتفع ہونے کے لحاظ سے لوگوں کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسے حامل کے پیٹ سے پیدا ہونے والوں کے احوال تفاوت استعداد و تربیت کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں. عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. عالم الغیب جاننے والا ہر غیب والشہادت اور ظاہر الکبیر سب سے بڑا المتعال بلند مرتبہ جاننے والا پوشیدہ اور ظاہر کا سب سے بڑا برتر. یہ علم الہی کی لامحدود وسعت و احاطہ کا بیان ہوا یعنی دنیا کی کوئی کھلی چھپی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور تمام عالم اس کے زیر تصرف ہے.
سواء منکم من اسر القول ومن جہر به من هو مستخف باللیل وسارب بالنہار سواء برابر منکم تم میں من جو اسر آہستہ کہے القول بات ومن او جو جہر به پکار کر اس کو ومن او جو ہوا وہ مستخف چھپ رہا ہے باللیل رات میں وسارب و چلنے والا بالنہار دن میں برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے اور جو کہے پکار کرو جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو علم الہی کا عموم بیان کر کے بلحاظ مناسبت مقام خاص احوال مکلفین کی نسبت بتلاتے ہیں کہ تمہارے ہر قول اور فعل کو ہمارا علم محیط ہے جو بات تم دل میں چھپاؤ یا آہستہ کہو اور جو اعلانیہ پکار کر کہو نیز جو کام رات کی اندھیری میں پوشیدہ ہو کر کرو اور جو دن دہاڑے برسر بازار کرو دونوں کی حیثیت علم الہی کے اعتبار سے یکساں ہے بعض مفسرین نے آیت کو 3 قسم کے آدمیوں پر مشتمل بتلایا ہے من اسر القول جو بات کر کو چھپائے من جہر به جو ظاہر کرے ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار سورۃ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 10 جو اپنا کام رات کو چھپائے مثلا شب کو چوری کرنا اور دن کو ظاہر کرے مثلا دن میں نمازیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کو سب یکساں طور پر معلوم ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ لہو اس کے معقبات پہرے دار من بین یدیہ اس انسان کے آگے سے اور من خلفی اس کے پیچھے سے یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من سے امر اللہ اللہ کا حکم ان بے شک اللہ لا یغیر نہیں بدلتا ما جو بقوم کسی قوم کے پاس اچھی حالت حتیٰ یہاں تک کہ یغیر وہ بدل لیں ما جو بانفسہم اپنے دلوں میں اپنی حالت وَإِذَا اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ بقوم کسی قوم سے سوءً برائی فلا مردہ تو نہیں پھرنا لہو اس کے لیے وما اور نہیں لہم ان کے لیے من دونی اس کے سوا من والن کوئی مددگار اس کو پیرے والے ہیں بندے کے آگے سے اور پیچھے سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت جو جب تک وہ نہ بدلیں جو ان کے جیوں میں ہے اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت پھر وہ نہیں پھرتی اور کوئی نہیں ان کا اس کے سوا مددگار یعنی ہر بندہ کے ساتھ خدا کے فرشتے مامور ہیں جن میں بعض اس کے سب اگلے پچھلے اعمال لکھتے ہیں اور بعض خدا کے حکم کے موافق ان بلاؤں کے دفع کرنے یہ بنتے ہیں جن سے حق تعالیٰ بندے کو بچانا چاہتا ہے جس طرح اس عالم میں خدا کی عام عادت ہے کہ جو چیز پیدا کرنا چاہے اس کے ظاہری اسباب مہیا کر دیتا ہے ایسے ہی اس نے کچھ باطنی اسباب و ذرائع پیدا کیے ہیں جن کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن مشیت الہی کی تنفیذ ان کے واسطے سے ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی رہتی ہے کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک وہ اپنی روش اللہ کے ساتھ نہ بدلے جب بدلتی ہے تو آفت آتی ہے پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی نہ کسی کی مدد اس کا وقت کام دیتی ہے تنبیہ یہاں قوموں کے عروج و زوال کا قانون بنایا ہے اشخاص و افراد کا نہیں قوم کی اچھی بری حالت متعین کرنے میں اکثریت اور غلبہ کا لحاظ ہوتا ہے هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ہوا وہ الذی وہ جو کہ یریکم تمہیں دکھاتا ہے البرق بجلی خوفا ڈرانے کو وطمعا اور امید دلانے کو وینشئ اور اٹھاتا ہے السحاب بادل الثقال جو بوجھل وہی ہے کہ تم کو دکھلاتا ہے بجلی ڈر کو اور امید کو اور اٹھاتا ہے بادل بھاری پہلے بندوں کی حفاظت کا ذکر تھا پھر بدعمالیوں سے جو آفت و مصیبت آتی ہے اس کا ذکر ہوا معلوم ہوا کہ خدا کی ذات شان انعام انتقام دونوں کی جامع ہے اسی مناسبت سے یہاں بعض ایسے نشانہائے قدرت کی طرف توجہ دلائی جن میں بیک وقت امید و خوف کی دو متضاد کیفیتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو امید بنتی ہے کہ بارش آئے گی اور ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں گر کر ہلاکت کا سبب نہ بن جائے بھاری بادل پانی کے بھرے ہوئے آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ باران رحمت کا نزول ہوگا ساتھ ہی فکر رہتی ہے کہ پانی کا طوفان نہ آ جائے ٹھیک اسی طرح انسان کو چاہیے کہ رحمت الہی کا امیدوار رہے مگر اللہ سے مامون اور بے فکر نہ ہو
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَيُسَبِّحُ پاکیزگی بیان کرتی ہے الرعد گرج بحمدی اس کی تعریف کے ساتھ والملائکۃ اور فرشتے من سے خیفتی اس کے ڈر سے یرسل اور وہ بھیجتا ہے الصواعق گرجنے والی بجلیاں فیصیب پھر گراتا ہے بہا اسے من جس یشاء وہ چاہتا ہے وہم اور وہ یجادلون جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں وہوا اور وہ شدید سخت المحال پکڑ اور پڑتا ہے گرجنے والا خوبیاں اس کی اور سب فرشتے اس کے ڈر سے اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں اور اس کی آن سخت ہے یعنی گرجنے والا بادل یا فرشتہ زبان حال یا کال سے حق تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تفقهون تسبیحہم سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 44 اور تمام فرشتے ہیبت و خوف کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح و تمجید میں مشغول رہتے ہیں تنبیہ رعد و برق وغیرہ کے متعلق آج کل کی تحقیق یہ ہے کہ بادلوں میں قوت کہربائی موجبہ پائی جاتی ہے اور زمین میں کہربائی سالب جو بادل زمین سے زیادہ نزدیک ہو اس میں گاہ بگاہ زمین کی سالب کہربائی سرایت کر جاتی ہے پھر اس بادل کے اوپر بسا اوقات وہ بادل گزرتے ہیں جن میں کہربائی موجبہ موجود ہے اور یہ قاعدہ تجربہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ مختلف قسم کے کہربائی رکھنے والے دو جسم جب حاضی ہوں تو ہر ایک اپنے اندر دوسرے کی کہربائی کو جذب کرتا ہے تاکہ دونوں کی کہربائیاں متحد ہو جائیں اسی قاعدے سے اوپر نیچے والے بادل جب ایک دوسرے کی قوت کہربائی کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو دونوں کے مل جانے سے شدید حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور اس حرارت شدیدہ سے دونوں بادلوں کے ہجوم کے مناسب ایک آتشین شعلہ اٹھتا ہے جو صاعقہ کہلاتا ہے اسی صاعقہ کی چمک اور روشنی برق کہلاتی ہے اور ہوا میں اس کی سرایت کرنے سے جو آواز نکلتی ہے وہ رعد ہے کہربا کا یہی آتشین شرارہ کبھی بادلوں اور ہواؤں کو پھاڑ کر نیچے گرتا ہے جس کی نہایت عجیب و غریب افعال و آثار مشاہدہ کیے گئے ہیں علاوہ اس کے کہ وہ مکانوں کو گراتا پہاڑوں کو شق کرتا اور جانداروں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ اس نے نہایت احتیاط سے ایک آدمی کے بدن سے کپڑے اتار کر کسی درخت کی شاخ پر رکھ دیے ہیں مگر پہننے والا جسم کو کچھ صدمہ نہیں پہنچا دائرۃ المعارف فریض و جدید جس دیکھ کر خیال گزرتا ہے کہ بجلی کے اس آتشین شعلے میں کوئی ذی شعور اور ذی اختیار قوت غیر مرئی طریقے سے کام کر رہی ہے ہم کو ضرورت نہیں کہ اوپر بیان کیے ہوئے نظریے کا انکار کریں لیکن یہ بیان کرنے والے خود اقرار کرتے ہیں کہ روح کی طرح قوت کہربائی کی اصل حقیقت بھی یہ ہے اس وقت تک پردہ پڑا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے ارباب کشف و شہود کا بیان یہی ہے کہ تمام نظام عالم میں ظاہری اسباب کے علاوہ باطنی اسباب کا ایک عظیم الشان سلسلہ کار فرما ہے جو کچھ ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ صرف صورت ہے لیکن اس صورت میں جو غیر مرئی حقیقت پوشیدہ ہے اس کے ادراک تک عام لوگوں کی رسائی نہیں صرف باطنی آنکھ رکھنے والے اسے دیکھتے ہیں آخر تم جو نظریات بیان کرتے ہو مثلا یہی قوت کہربائی کا موجبہ سالبہ ہونا وغیرہ اس کا علم بھی حکمائے طبیعین کے سوا بلا واسطہ کس کو ہوتا ہے کم از کم اتنا وثوق انبیاء کے مشاہدات و تجربات پر کر لیا جائے تو بہت سے اختلافات مٹ سکتے ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے نوامیس طبیعیہ کی طرح بادلوں اور بارشوں کے انتظامات پر بھی فرشتوں کی جماعتیں تعینات ہیں جو بادلوں کو مناسب مواقع پر پہنچانے اور ان سے حسب ضرورت و مصلحت کام لینے کی تدبیر کرتے ہیں اگر تمہارے بیان کے موافق بادل اور زمین وغیرہ کی کہربائی کا مدبر کوئی غیر مرئی فرشتہ ہو تو انکار کی کون سی وجہ ہے جس کو تم شرارہ کہربائی کہتے ہو جب چونکہ وہ فرشتے کے خاص تصرف سے پیدا ہوتا ہے لہذا اسی وحی کی زبان میں محارق من نار فرشتہ کا آتشین کوڑا کہہ دیا گیا تو کیا قیامت ہو گئی اس کی شدت اور سخت اشتعال سے جو گرج اور کڑک پیدا ہوئی اگر حقیقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس فرشتے کی ڈانٹ سے تعبیر فرمایا تو یہ نہایت ہی موزوں تعبیر ہے بہرحال سائنس نے جس چیز کی محض صورت کو سمجھا وہی نے اس کی روح اور حقیقت پر مطلع کر دیا کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ دونوں کو ایک دوسرے کا حریف مقابل قرار دے لیا جائے علامہ محمود علوسی نے بقرہ کی شروع میں اس پر معقول بحث کی ہے فَلْيُرَاجِعْ
ان جھگڑنے والوں پر عذاب کی بجلی نہ گرا دے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک متکبر رئیس کے پاس آدمی بھیجا کہ ایسے بلال و قاصد نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ کہنے لگا رسول کون ہے؟ رسول اللہ کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے؟ سونے کا ہے یا چاندی کا یا تانبے کا؟ ارے اعوذ باللہ! 3 مرتبہ یہی گفتگو کی۔ تیسری مرتبہ جب وہ یہ گستاخانہ کلمات بک رہا تھا، ایک بادل اٹھا، فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے جدا کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عمرو بن طفیل اور اربد بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اسلام لاتے ہیں بشرطے کہ آپ کے بعد خلافت ہم کو ملے۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ دونوں یہ کہہ کر اٹھے کہ ہم مدینہ کی وادی کو آپ کے مقابلے میں پیدل اور سواروں سے بھر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو روک دے گا اور انصار مدینہ روکیں گے۔ وہ دونوں چلے، راستہ میں اربد پر بجلی گری اور عامر طاعون کی گلٹی سے ہلاک ہوا۔ فائدہ: رعد کی آواز سن کر کہنا چاہیے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تخلقنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاءہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ لہو اس کو دعوت و پکارنا، الحق کی حق، والذین اور جن کو یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، لا یستجیبون وہ جواب نہیں دیتے، لہم ان کو، بشیء کچھ بھی، الا مگر، کباسط جیسے پھیلا دے، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ تاکہ پہنچ جائے، فاءہ اس کے منہ تک، وما اور نہیں، ہوا وہ، ببالغہ اس تک پہنچنے والا، وما اور نہیں، دعاء پکار، الکافرین کافر جمع، الا سوائے، فی میں، ضلال گمراہی، اسی کا پکارنا سچ ہے، اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے پھیلائے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آپ پہنچیں اس کے منہ تک اور وہ پہنچے گا اس تک، اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے۔ یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع و ضرر کا مالک ہے۔ آج اس کو پکارنے سے کیا حاصل؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضہ میں اپنا یا دوسروں کا نفع و ضرر ہے؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کی من پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کر کے میرے منہ میں پہنچ جائے۔ ظاہر ہے قیامت تک پانی اس کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کافر جن کو پکارتے ہیں، بعض محض خیالات و اوہام ہیں، بعض جن و شیاطین ہیں، اور بعض چیزیں ہیں کہ ان میں کچھ خاص ہیں لیکن اپنے خاص کی مالک نہیں۔ پھر ان کے پکارنے سے کیا حاصل؟ جیسے آگ یا پانی اور شاید ستارے بھی اس قسم میں ہوں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کو، یسجد سجدہ کرتا ہے، من جو فی السماوات آسمانوں، والارض زمین، طوعا خوشی سے، وکرہن یا ناخوشی سے، وظلالہم اور ان کے سائے، بالغدو صبح، والآصال اور شام۔ اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، خوشی سے اور زور سے، اور ان کی پرچھائیاں صبح اور شام۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جو اللہ پر یقین لایا خوشی سے سر رکھتا ہے اس کے حکم پر، اور جو نہیں یقین لایا آخر اس پر بھی بے اختیار اسی کا حکم جاری ہے، اور پرچھائیاں صبح اور شام زمین پر پسر جاتی ہیں، یہی ہے ان کا سجدہ۔ مطلب یہ ہے کہ جواہر ہوں یا اعراض، کوئی چیز اللہ کے حکم تکوینی سے باہر نہیں ہو سکتی، اس کے نفوذ و اقتدار کے سامنے سب منقاد اور سب سجود ہیں۔ سایہ کا گھٹنا، بڑھنا، دائیں بائیں مائل ہونا، سب اسی کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔ صبح شام کا ذکر شاید اس لیے کیا کہ ان وقتوں میں زمین پر سایہ کا پھیلاؤ زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء ولا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔
کل پوچھیں آپ من کون رب السماوات آسمانوں کا رب والارض و زمین کل کہہ دیں اللہ اللہ کل کہہ دیں افتخذتم تو کیا تم بناتے ہو من دونہ اس کے سوا اولیاء حمایتی لا یملکون وہ بس نہیں رکھتے لانفسہم اپنی جانوں کے لیے نفعا کچھ نفع ولا ضرا اور نہ نقصان کل کہہ دیں حل کیا یستوی برابر ہوتا ہے الاعمیٰ نابینا اندھا والبصیر اور بینا دیکھنے والا ام یا حل کیا تستوی برابر ہو جائے گا ظلمات اندھیرے جمع والنور اور اجالا ام کیا جعلوا وہ بناتے ہیں للہ اللہ کے لیے شرکاء شریک خلقوا انہوں نے پیدا کیے کخلقہ ہی اس کے پیدا کرنے کی طرح فتشابہ تو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر کل کہہ دیں اللہ اللہ خالق پیدا کرنے والا کل شیء ہر شے وہوا اور وہ الواحد یکتا القہار زبردست غالب پوچھ کون ہے رب آسمان اور زمین کا کہہ دے اللہ ہے کہہ پھر کیا تم نے پکڑے ہیں اس کے سوا ایسے حمایتی جو مالک نہیں اپنے بھلے اور برے کے کہہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا یا کہیں برابر ہیں اندھیرا اور اجالا کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک کہ انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش ان کے نظر میں کہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی ہے اکیلا زبردست یعنی جب ربوبیت کا اقرار صرف خدا کے لیے کرتے ہو پھر مدد کے لیے دوسرے حمایتی کہاں سے تجویز کر لیے حالانکہ وہ ذرا برابر نفع نقصان کا مستقل اختیار نہیں رکھتے یعنی مؤخذ مشرک میں ایسا فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں اور توحید و شرک کا مقابلہ ایسا سمجھو جیسے نور کا ظلمت سے تو کیا ایک اندھا مشرک جو شرک کی اندھیریوں میں ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک موحد کو پہنچنا ہے جو فہم و بصیرت اور ایمان و عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستہ پر چل رہا ہے ہرگز دونوں ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے یعنی جیسے مخلوقات خدا تعالیٰ نے پیدا کی کیا تمہارے دیوتاؤں نے ایسی کوئی چیز پیدا کی ہے جسے دیکھ کر ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگے وہ تو ایک مکھی کا پر اور ایک مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اس اکیلے زبردست خدا کی مخلوق ہیں پھر ایسی عاجز مجبور چیزوں کو خدائی کے تحت پر بٹھا دینا کس قدر گستاخی اور شوخ چشمی ہے انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال انزل اس نے اتارا من السماء آسمانوں سے ماء پانی فسالت سو بہہ نکلے اودیتاً ندی نالے بقدرہا اپنے اندازہ سے فتملا پھر اٹھا لیا السیل نالا زبداً جھاگ رابیاً پھولا ہوا ومما اور اس سے جو یوقدون تپائے ہیں علیہ اس پر فی الناری آگ میں ابتغاء حاصل کرنے بنانے کو حلیۃ زیور او یا متاع اسباب زبد جھاگ مثلو اسی جیسا کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ اللہ الحق حق والباطل اور باطل فاما سو الزبد جھاگ فیذهب دور ہو جاتا ہے جفاء سوکھ کر واما اور لیکن ما ينفع جو نفع پہنچاتا ہے الناس لوگ فیم کسو تو ٹھہرا رہتا ہے وہ فی الارض زمین میں کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ اللہ الامثال مثالیں اتارا اس نے آسمان سے پانی پھر بہنے لگے نالے اپنی موافق پھر اوپر لے آیا وہ نالا جھاگ پھولا ہوا اور جس چیز کو دھونکتے ہیں آگ میں واسطے زیور کے یہ اسباب یا اسباب کے اس میں بھی جھاگ ہے ویسا ہی یوں بیان کرتا ہے
اللہ مثالیں آسمان کی طرف سے بارش اتری جس سے ندی نالے بہہ پڑے، ہر نالے میں اس کے ظرف اور گنجائش کے موافق جتنا خدا نے چاہا پانی جاری کر دیا، چھوٹے میں کم بڑے میں زیادہ پانی جب زمین پر رواں ہوا تو مٹی اور کوڑا کرکٹ ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر ملنے سے گدلا ہو گیا، پھر میل کچیل اور چاک پھول کر اوپر آیا، جیسے تیز آگ میں چاندی، تانبا، لوہا اور دوسری معدنیات پگھلاتے ہیں تاکہ زیور، برتن اور ہتھیار وغیرہ تیار کریں، اس میں بھی اسی طرح جاگ اٹھتا ہے، مگر تھوڑی دیر بعد خشک یا منتشر ہو کر جاگ جاتا رہتا ہے، اور جو اصلی کارآمد چیز تھی یعنی پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات وہی زمین میں یا زمین والوں کے ہاتھ میں باقی رہ جاتی ہے، جس سے مختلف طور پر لوگ منتفع ہوتے ہیں۔ یہی مثال حق و باطل کی سمجھ لو، جب وہی آسمانی دین حق کو لے کر اترتی ہے تو قلوب بنی آدم اپنے اپنے ظرف و استعداد کے موافق فیض حاصل کرتے ہیں، پھر حق اور باطل باہم بڑھ جاتے ہیں تو میل ابھر آتا ہے، بظاہر باطل جاگ کی طرح حق کو دبا لیتا ہے، لیکن اس کا یہ ابال عارضی اور بے بنیاد ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے جوش و خروش کا پتہ نہیں رہتا، خدا جانے کدھر گیا، جو اصلی اور کارآمد چیز جاگ کے نیچے دبی ہوئی تھی یعنی حق و صداقت، پس وہ ہی رہ گئی۔ دیکھو خدا کے بیان کردہ مثالیں کیسی عجیب ہوتی ہیں، کیسے مؤثر طرز میں سمجھایا کہ دنیا میں جب حق و باطل بڑھتے ہیں یعنی دونوں کا جنگی مقابلہ ہوتا ہے تو گو برائے چندہ باطل اور اونچا اور پھولا اور ہوا نظر آئے، لیکن آخرکار باطل کو منتشر کر کے حق ہی ظاہر و غالب ہو کر رہے گا۔ کسی مومن کو باطل کی عارضی نمائش سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اسی طرح کسی انسان کے دل میں جب حق اتر جائے، کچھ دیر کے لیے اوہام وساوس زور شور دکھلائیں تو گھبرانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں یہ ابال بیٹھ جائے گا اور خالص حق و ثابت مستقر رہے گا۔ گزشتہ آیات میں چونکہ توحید شرک کا مقابلہ کیا گیا تھا، اس مثال میں حق و باطل کے مقابلے کی کیفیت بتلا دی، آگے دونوں کا انجام بالکل کھول کر بیان کرتے ہیں۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ للذین ان کے لیے جنہوں نے استجابوا انہوں نے مان لیا لربہم اپنے رب کا حکم الحسنی بھلائی، والذین اور جن لوگوں نے لم یستجیبوا نہ مانا لہو اس کا حکم، لو اگر ان یہ کہ لہم ان کے لیے ان کا ما جو کچھ فی الارض زمین میں جمیعاً سب، ومثلہ اس جیسا معہ اس کے ساتھ، لفتدوا کے فدیہ میں دے دے بھی اس کو، اولئک وہی ہیں، لہم ان کے لیے سوء برا الحساب حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ جہنم، وبئس اور برا المہاد بچھانا جگہ۔ جنہوں نے مانا اپنے رب کا حکم ان کے واسطے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، نماز نہ پڑھی، اگر ان کے پاس جو کچھ کے زمین میں ہے سارا اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور تو سب دیویں اپنے بدلے میں، ان لوگوں کے لیے ہے برا حساب اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، اور وہ بری آرام کی جگہ ہے۔ یعنی ایمان و عمل صالح اختیار کیا ان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، حقیقی خوشی اور قلبی طمانینت و سکون اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی یہاں تو خیر جس طرح گزرے، لیکن آخرت میں ان کی حالت ایسی پریشانی اور گھبراہٹ کی ہوگی کہ اگر تمام دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہوں، بلکہ اسی قدر اور بھی تو تمنا کریں گے کہ ہم یہ سب فدیہ میں دے کر اس پریشانی سے چھوٹ جائیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ یعنی حساب میں کسی قسم کی رعایت اور درگزر نہ ہوگی، ایک ایک بات پر پوری طرح پکڑے جائیں گے۔